حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہو گزرا جس کے دو وزیر زمین پر اور دو وزیر آسمانوں میں نہ ہوں۔ اب یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ وزیر ہمیشہ حاکم کے ہوتے ہیں، وزیر ہمیشہ حاکم کے ہوتے ہیں، بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ جس کی حکومت قائم ہوتی ہے اس کے لیے وزیر مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو ایک لطیف نکتہ اس حدیث پاک کے ابتدائی الفاظ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جس نبی کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے اسے اپنی امت کے لیے حاکم بناتا ہے۔ تو نبی اللہ کی طرف سے امت پر بولیے حاکم ہوتا ہے۔ یہ بات بالواسطہ حدیث پاک سے معلوم ہو کہ جس کو اللہ رب العزت نے وزیر دیے ہیں تو صاف ظاہر ہے اس پیغمبر کو حکومت دی، اور پھر اس کی حکومت کا سلسلہ فقط زمین پر نہیں بلکہ اس کی حکومت کی تائید کے لیے دو وزیر آسمانی کائنات میں بھی مقرر ہو۔ تو آپ نے فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ، فرمایا آسمان میں میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بکر وعمر، اور میرے زمین پر دو وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی حکومت مصطفی کی وزارتیں عطا فرمائیں، اور دو وزیر آسمانی کائنات کے لیے مقرر ہوئے، دو وزیر زمین کے لیے مقرر ہوئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فضیلت یہ نصیب ہوئی کہ آپ خلفائے راشدین میں سے، خلفائے اربعہ میں سے پہلے دو صحابہ میں سے، شیخین میں سے ہوئے جن کو حضور علیہ السلام کی حکومت میں وزارت کا منصب عطا ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے طلب کیا اور ان کا قبول اسلام دعائے مصطفیٰ پہ ہو۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مراد رسول کہتے ہیں، طلب رسول کہتے ہیں، دعائے رسول کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بأبی جہل وبعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تھوڑے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی ان کی تعداد ابھی 39 ہوئی تھی۔ جو صحابہ آقا علیہ السلام کے حلقہ بگوش غلامی ہوئے تھے اور جن افراد نے قبول اسلام کے ذریعے آقا کی غلامی اور صحابیت کا شرف پایا تھا، اور صحابہ کرام کی جو جماعت اس وقت تک وجود میں آئی تھی ان کی تعداد کتنی تھی؟ 39۔ یہ ویسے تاریخی بات بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں نہیں ہے۔ 39 تعداد تھی۔ مجموعی طور پہ اسلام کی صورتحال کمزوری پر تھی۔ کفار، مشرکین اور سرداران قریش اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کرتے تھے، دست تظلم دراز کرتے، سختیاں کرتے، ان پر مصائب اور آلام ڈالتے۔ وہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے، چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے دار ارقم آتے، اور چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام سے دین کی ہدایات لے جاتے۔ نہ اپنا اسلام گھر میں ظاہر کرتے، نہ اپنا اسلام باہر ظاہر کرتے۔ اس طرح دبے دبے، چھپے چھپے قبول اسلام اور فروغ اسلام کا سلسلہ جاری تھا۔
اور جس شخص کے بارے میں قبول اسلام کی خبر ہو جاتی، سرداران قریش اور بڑے بڑے جو جابر تھے مشرکین مکہ میں سے، وہ ان کے اوپر ظلم کرتے، اذیتیں دیتے۔ ایسے حالات میں آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا باری تعالیٰ میں 2 نام تیرے حضور پیش کرتا ہوں، ایک عمر بن الخطاب کا اور ایک ابو جہل کا۔ کتنے نام؟ 2 نام تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب، 2 نام پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا باری تعالیٰ ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے میری غلامی میں دے، ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے۔ اب آگے کلام کیا تھا؟ دعا کے کلمات تھے، اللہم اعز الاسلام، مولا ان 2 ناموں میں سے، ان 2 شخصوں میں سے جو تیرا محبوب ہے، جس سے تو راضی ہے، اس کو قبول اسلام دے، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو طاقت مل جائے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے۔ دعا کی باری تعالیٰ ان 2 میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ اب آپ اندازہ کریں، یہاں سے یہ پتا چلا کہ یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو عزت کس کے ذریعے ملی؟ اسلام کے ذریعے۔ ہمیں عزت بولیے اسلام کے ذریعے ملی۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اسلام کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، اور کچھ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے، حالانکہ اسلام اللہ کے بندوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسلام کی عزت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسلام کی عزت کے لیے اللہ کا پیغمبر ہی کافی ہوتا ہے۔ مگر یہاں عزت سے مراد اسلام کو طاقتور کرنا، اسلام کو غالب کرنا، اسلام کو محکومی، کمزوری، مجبوری کی کیفیت سے نکالنا، اور اسلام سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو، کلمہ کو، مسلمانوں کو عزت دینا، تاکہ اسلام پر کفر کا اور دشمنان اسلام کا ہاتھ اونچا نہ رہے۔ یہ معنی ہے اسلام کو عزت ملنے کا۔ تو عام مسلمان اسلام سے عزت پاتے ہیں، اور خواص لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے، عالم اسلام کو عزت دیتا ہے، اور امت مسلمہ کو عزت عطا کرتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں سے وہ خوش نصیب ہیں کہ آقا نے اپنی زبان مبارک سے عرض کیا کہ مولا اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے، یعنی اسلام کو طاقت، تمکنت، شوکت اور غلبہ نصیب ہو جائے، اور دشمن میلی آنکھ اٹھا کر اسلام کی طرف دیکھ نہ سکے، یعنی یہ اسلام کی حفاظت کا باعث بن جائیں گے۔ اور 2 نام رکھ دیے، عرض کیا مولا ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے۔ تو جو محبوب تھے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور مانگا بھی ایک، زبان مصطفیٰ کی تاثیر دیکھی، عرض کیا مولا ان 2 میں سے ایک دے دے جو تجھے محبوب ہے۔ اگر 2 کہہ دیتے تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جائے۔ زبان مبارک سے ایک مانگا، اللہ نے ایک عطا کر دیا جو محبوب تر تھا، اور پھر جس کو ترک کر دیا وہ مرتے دم تک کافر رہا، مرتے دم تک کافر رہا۔ اور آگے پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا لہذا اللہ کو عمر ہی عزیز اور محبوب تر تھے۔ سو یہ آقا علیہ السلام نے دعا کی، صبح ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم حضور کے قدموں پہ آ گئے۔ رات کو دعا ہو رہی ہے، صبح سیدنا فاروق اعظم آپ کے قدموں پہ آ گئے رضی اللہ، کیونکہ اگلی حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس میں یہی کلمات ہیں، اور آگے اضافہ ہے قال فاصبح فغدا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاصبح۔ صبح ہوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی دن چڑھے، آقا کی بارگاہ میں آ گئے اور اسلام قبول کر۔ ایک دن کا بھی وقفہ دعا اور قبولیت میں نہیں پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر چونکہ سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام سے اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں کو شوکت اور طاقت اور تمکنت ملی، اسلام کمزوری کی حالت سے نکل آیا، تو اسلام قبول کرتے ہی نمازیں جو کہ چھپ کے ہوتی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، عرض کیا آقا آج اللہ کا نام بند کمرے میں بلند نہیں ہوگا، کعبے کے کھلے سین میں بلند ہوگا۔ آپ یہ جرأت سیکھیں، آپ بھی یہ جرأت سیکھیں، ایمان مضبوط رکھیں،
یقین محکم رکھیں اور ہمیشہ زندگی جرأت کے ساتھ گزاریں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اسلام اللہ اکبر کا جو کلام ہے یہ صحن کعبہ میں کھلی فضا میں بلند ہوگا۔ آقا نے اجازت دے دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے اذان دی۔ وہ پہلی اذان تھی کھلی فضاؤں میں جو سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام پہ گونجی۔ اب اسلام آواز اذان کی سن کر کافر، مشرک، جابر، ظالم، سردار، ہر کوئی غنڈے جو بڑے بڑے مشرکوں کافروں کے غنڈے تھے، دہشت گرد تھے، آواز اللہ اکبر ہر طرف جو گونجی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جو آواز گونجی لوگ دوڑے، کون ہے یہ آواز بلند کرنے والا اسلام کی، تاکہ اس کا سر کچل دیں۔ جو شخص آگے آتا سیدنا فاروق اعظم کا سراپا دیکھ کے واپس مر جاتے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر، سو وہ ہو گئے۔ اور یہ دبدبہ آپ کا الحمدللہ آپ کے دور خلافت تک برقرار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا اور اگر میرے بعد دروازہ نبوت کھلا ہوتا اور اگر میرے بعد کسی کے لیے نبوت ممکن ہوتی تو میرے بعد عمر فاروق نبی ہوتا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میں چونکہ آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، دروازہ نبوت اور باب رسالت میری بعثت کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے عمر نبی نہیں ہوا۔ اگر میرے بعد نبوت کا امکان ہوتا تو سب سے پہلے نبوت میرے بعد فاروق اعظم کو ملی۔ تو پتہ چلا کہ جب فاروق اعظم جن کو آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت کا ذکر فرمایا، جب ان پر نبوت کا دروازہ نہیں کھلا ختم نبوت محمدی کے باعث، تو آقا کے بعد پھر قیامت تک کسی اور کے لیے نبوت کس طرح ہو سکتی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور خاص شان بھی عطا کی، اور وہ بڑا پیارا واقعہ بھی ہے اور آپ کی بڑی عظیم شان بھی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک غزوہ سے جہاد سے واپس تشریف لائے، صحابہ کرام آئے تو ایک جو وہ کالے رنگ کی جو جیسے حبشہ کی عورتیں ہوتی تھیں، تو ایک کالے رنگ کی ایک خاتون تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک باندی کالے رنگ کی، وہ آ گئی اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس میں جمال اور جلال کے دو مظہر دیکھیے، یعنی جمال مصطفیٰ دیکھیے اور جلال فاروق دیکھیے، اور پھر آقا علیہ السلام کی عظمت دیکھیے کہ اپنے جمال میں جلال کو کیسے سموئے ہوئے۔ سبحان اللہ، چونکہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ باندھی آ گئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی اگر آپ سلامتی سے واپس آ گئے تو میں آپ کی خدمت میں اپنی دف لے کر آؤں گی۔ وہ دف جو ایک طرف سے خالی بجاتی پہلے زمانے میں، دف لے کے آؤں گی اور آپ کی خدمت میں اللہ کے شکرانے میں آپ کی سلامتی کا نغمہ گاؤں گی، دف بجاؤں گی اور نغمہ گاؤں گی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو تم نے واقعی منت مانی تھی تو چلو دف بجا لے اور گا لے میرے سامنے بیٹھ، اور اگر نہیں مانی تو رہنے دے، قربان جائیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ فرمایا اگر منت نہیں مانی تو رہنے دے، اگر مان لی ہے تو بجا لے۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، سمجھ لیں، اگر کوئی سے یہ استدلال کرے کہ وہ منت چونکہ واجب ہوتی ہے اس لیے بجانے دیا، تو سمجھ لیں کہ ناجائز چیز کی منت کی ادائیگی بھی لازم نہیں ہوتی۔ جو چیز حرام ہو، ناجائز ہو، اگر کوئی اس حرام اور ناجائز کی منت مان لے تو اس کا ایفا واجب نہیں ہوتا، تو یہاں اباحت ہے۔ خیر، تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنی دف لے آئی اور دف لا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بجانے لگی اور آقا کی سلامتی کا اور حضور کے پیار کا نغمہ گانے لگی۔ آقا علیہ السلام سامنے بیٹھے سن رہے، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ بجاتی رہی۔ پھر سیدنا علی شیر خدا آ گئے، پھر بھی بجاتی رہی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ پھر بھی بجاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ دیکھتے ہی وہ ڈر گئی، سہم گئی۔ اس نے وہ جو ڈھولکی تھی، دف، ڈھولکی نہیں، دف، اس کو فوری اپنی ٹانگوں کے نیچے دبایا
اور اس کے اوپر چڑھ کے ایسے ہو کے بیٹھ گئی سہم کر. گانا بھی گیا, بجانا بھی گیا. آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. اے عمر, شیطان تجھے دیکھ کر ہی بھاگ جاتا. ہائے, شیطان تجھ سے بڑا خوف کھاتا ہے, تجھ سے بڑا خوف کھاتا. اور ایک حدیث میں ہے الشیطان یفر من ذل عمر, کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی دوڑ جاتا. اور فرمایا ہے عمر, یقیناً شیطان تجھ سے خوف کھاتا ہے اور دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا خود کرم انی کنت جالسا وہی تضرب. آقا نے فرمایا فداخل ابو بکر وہی تضرب ثم داخل علی وہی تضرب ثم داخل عثمان وہی تضرب فلما دخلت انت یا عمر التقت الدف. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر دیکھ, میں خود بیٹھا ہوا تھا اور یہ بجاتی رہی. پھر ابو بکر نہ گئے, یہ پھر بھی بجاتی رہی. پھر حضور علیہ السلام اب سنانے لگے واقعہ. پھر علی آ گئے, یہ پھر بھی بجاتی رہی. پھر عثمان آ گئے, یہ پھر بھی بجاتی رہی. اے عمر, جب آپ آئے تو اسے اپنی دف چھپا لی اور چپ کر گئی. سو میں نے کہا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. اے عمر, تجھ سے شیطان خوف کھا کے بھاگ جاتا. تو یہ تو صرف فضیلت اور خلاف فضیلت کی بات تھی, اور اشارہ یہ کیا کہ دیکھیے اے عمر, تمہاری طاقت کا تو عالم یہ تو چھوٹی سی بات تھی. شیطان بھی تجھ سے خوف کھا کے بھاگ جاتا اور آپ کے سائے سے بھی بھاگ جاتا. تو یہ آقا علیہ السلام کا مظاہرہ جمال کا ہے, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظاہرہ جلال کا ہے. اور دین کا خیر کا پہلو دونوں عمل ہوں تو چلتا ہے, یاد رکھیں. نیرا جمال ہی جمال چلنے لگ جائے اور جلال نہ رہے تو جمال سے پھر آگے شر کے راستے, سہولت کے راستے, رخصت کے راستے, آسانیوں کے راستوں سے شر جنم لینا شروع کر دیتا ہے, اور دین کی غیرت اور حمیت کمزور ہونے لگتی ہے, اور دین کی اقامت کمزور پڑ جاتی ہے. اور اگر اس کے برعکس, اس لیے یہ جلال فاروقی کا عنصر لازم ہے تاکہ دین کی حفاظت. اور دوسری طرف اگر نیرا جلالی جلال شروع ہو جائے اور جمال کا پہلو نہ رہے تو لوگ دین سے ڈر کے مارے ہی بھاگ جائیں, وحشت زدہ ہو جائیں, اور گناہگار کو دین کی طرف آنے کا نام ہی نہ لیں. اس لیے جمال اور جلال کا امتزاج ہوتا ہے. اور یہ بھی مبارک ہو کہ تحریک منہاج القرآن وہ تحریک ہے جس میں دین کے جمال کا اور دین کے جلال کا دونوں کا حسین امتزاج ہے یا نہیں ہے؟ بولیے, یہاں جلال بھی ہے, یہاں جمال بھی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, حدیث پاک ہے, فرماتی ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, اچانک آوازیں آئیں جیسے بچے روتے ہیں, اور چیخ و پکار کی آواز آتی ہے اور بڑی گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے, آوازیں سنائی دیں. تو آقا علیہ السلام نے مجھے بلا لیا, میں آقا کی بیت پر کھڑی ہو کے آوازوں کو دیکھا, سنا, اور پھر جب آوازیں گئی تو میں نے پوچھا آقا یہ آوازیں, شور سارا کیا تھا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا منهم. فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا اے عائشہ, یہ جو آوازیں آ رہی تھی فاروق اعظم ادھر سے گزر رہے تھے, اور انسانوں اور جنوں کے شیطان انہیں فاروق سے ڈر کے بھاگ رہے تھے, اور یہ ان کے فاروق اعظم کے خوف سے شیاطین کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی. قالت فرجعت, تو میں نے یہ سنا, دیکھا, اور پھر واپس پلٹ گئی. تو شیاطین انس و جن سیدنا فاروق اعظم کے ایمانی سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ اللہ پاک نے آپ کو اس لیے, کیوں کہ آپ کو اللہ پاک نے حفاظت دین کی ذمہ داری سونپی, اقامت دین کی ذمہ داری سونپنی تھی, اور سیدنا فاروق اعظم نے دین کے تمکن کو زمین پر اس طرح بڑھا دیا کہ آپ سرزمین مدینہ پر چٹائی پہ سو رہے ہوتے, اور روم کا کیسر اور ایران کا کسرا شہنشاہ اپنے بادشاہ اپنے تخت پر ڈر کے جلال فاروقی کے ڈر سے کانپ رہے. مصطفیٰ کا شیر مدینے کی چٹائی پہ سویا ہوتا, اور کیسر و کسرا اپنے تخت پہ جاگتے ہوئے بیٹھے دبدبے سے ڈر رہے. اس لیے آپ کے ذریعے اللہ نے دین کو تمکن اور دین کی تمکنت کو بحال فرمایا, اور دین کی غیرت و حمیت کو زندہ فرمایا, اور دین کی حفاظت, ایک ایک گوشے کی حفاظت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا,
سبحان، ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا. لیکن اگر اب میری امت میں نہیں، اگر میری امت میں ایسا ایک شخص بھی ہونا ہوتا، ایسا ایک شخص بھی ہونا ہوتا جس سے اللہ کلام کرتا، تو وہ فاروق اعظم عمر فاروق ہوتے. حدیث میں آقا نے فرمایا قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد عمر بن الخطاب. فرمایا پہلی امتوں میں محدث نہیں، محدث جن سے اللہ کلام کرتا، محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام ہوتا تھا. فرمایا اگر میری امت میں ایک شخص بھی ایسا ہونا ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہو. لیکن پھر وہی بات کہ اب وہ اللہ کے براہ راست کلام اور وحی کا سلسلہ میری بعثت کے بعد منقطع ہو گیا ہے، اب کسی سے نہیں ہوگا. آخری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آقا علیہ السلام کے ہمراہ احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا، آقا علیہ السلام پہاڑ احد کے پہاڑ پر تشریف فرماتے. ابو بکر و عمر و عثمان، ابو بکر صدیق بھی حضور کی معیت میں تھے، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تین صحابہ احد کے پہاڑ پر بیٹھے تھے. اچانک پہاڑ جو احد کا پہاڑ تھا وہ وجد کرنے لگ گئے. لفظ تو یہ ہے کہ اس میں ایک زلزلہ کپکپی بپا ہوئی. کیا ہوئی؟ کپکپی. تو میں کہوں گا کہ احد کا پہاڑ اپنی خوش نصیبی پہ وجد کرنے لگا، ناچنے لگا کہ کیا میرا نصیب ہے آج مصطفیٰ مجھ پہ بیٹھے. ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں. وہ کبھی اس کا وجد تھا. جو بھی کہیے ذوق کی بات ہے. تو آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں ہے کہ قدم مارا، اور ایک حدیث میں فرمایا اس پہ احد، اے جبل احد رک جا، اے جبل احد تھم جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے جبل احد رک جا، تھم جا، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید بیٹھے. اور 2 اس وقت شہید ہوئے تھے جی نہیں. آیات میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، وہ نبی ہوئے. ابو بکر ہیں وہ صدیق ہوئے، اور عمر اور عثمان ہیں وہ کیا ہوئے؟ فرمایا وہ شہیدان، اللہ کا نبی اور ایک صدیق اور 2 شہیدان. تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے. مستقبل میں جو ہونے والا ہے وہ غیب کا علم اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بولیے. یہ کوئی قرآن کی آیت اتری تھی؟ کوئی قرآنی وحی آئی تھی؟ نہیں. اچانک ایک واقعہ ہوا، احد پہاڑ پر لرزہ آیا، آقا علیہ السلام بے ساختہ فرما کہ تمہارے اوپر نبی، ایک شہید اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو فرما دیا عمر اور عثمان کو شہادت نصیب ہوگی. تو ان کا انجام وفات بھی پہلے بیان فرما دی. بیان کریں یا نہ کریں الگ بات ہے، خبر ہر شے کی ہوتی. بیان کریں یا نہ کریں الگ بات ہے، خبر ہر شے کی ہوتی ہے. وہ نبی کیا ہے جسے امت کی جملہ احوال کی خبر نہیں؟ تو فرمایا شہید ہیں. تو چونکہ صدیق اکبر کو صدیق کہا، وہ شہید نہ ہوئے، تبھی وفات ہوئی. پھر 2 شہید کہے، فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے. بس چونکہ تھے ہی اس وقت 3 صحابہ، حضرت علی شیر خدا اس دن موجود نہ تھے، تو شہادت کا جو سلسلہ پھر شروع ہو گیا. تو حضرت عمر بھی مرتبہ شہادت کو پہنچے، حضرت عثمان نے بھی جام شہادت نوش کیا. پھر علی شیر خدا آئے تو سلسلہ شہادت جاری رہا. پھر حضرت حسن مجتبی آئے، سلسلہ شہادت جاری رہا، آ کے میدان کربلا میں امام حسین نے آ کر مرتبہ شہادت کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا، اور شہادت کو اپنی مراد تک پہنچا دیا. تو یہ محرم کا مہینہ شہادت عمر سے شروع ہوا، ذی الحج شہادت عثمان سے ختم ہوا، محرم شہادت عمر سے شروع ہوا، اور تکمیل اس کی بھی اور خود مرتبہ شہادت کی شہادت امام حسین پر جا کر ہو گئی. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک شعر ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا. مولا میں تو تیری طاق میں آیا، تیری رضا کے لیے آیا، تیرے مکھڑے کی طلبگار. تو کچھ لوگ اللہ کی رضا کی وادی میں، مولا اچھی وادی ہے ہمیں یہی ٹھکانہ دے دے. حکم ہوگا ان کو میری رضا کی وادی میں مسکن دے دو. میری رضا کی وادی میں مسکن دے دو. بڑے اونچے طلب رکھنے والے
بڑے اونچا ذوق رکھنے والے خدا کی رضا کی وادی میں ٹھہرا دیے گئے۔ اچانک دیکھا کچھ لوگ وہاں بھی اداس کھڑے ہیں، ان سے پوچھا ارے میری رضا کی وادی تک آ گئے ہو، اب کیوں اداس کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہم نے راتوں کے بستر چھوڑے تھے، ہم نے دنیا کی راحتیں تج کر دی تھی، بڑی بڑی دنیا کی نعمتیں چھوڑ دی تھی، بڑے بڑے لالچ تھے دنیا کے ٹھکرا دیے تھے، بڑے بڑے مفادات تھے ان کو چھوڑ دیا تھا، ہم پر بڑے بڑے خوف آئے ہم نے پرواہ نہ کی، بڑی تکلیفیں آئیں پرواہ نہ کی، سارا کچھ جو اٹھایا دنیا میں برداشت کیا، ان باغوں کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ آئے آئے اچھا جو نرم گداز بستر چھوڑے راتوں کے اندھیروں میں روتے تھے، بڑی بڑی راحتیں چھوڑتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے، مولا ہم نے چشموں اور نہروں کے لیے تو سب کچھ نہیں چھوڑا تھا، اچھا مولا یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا دنیا میں، ہم نے یہ ان دنیا آخرت کی سنگتوں کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ رضا تو مل گئی مولا، رضا تو مل گئی، مگر ہم نے ایک بات سنی تھی تیرے محبوب نے قرآن کی زبان میں اور اپنی حدیث پاک کی زبان میں ایک کہا تھا جو رب سے پیار کرے گا رب آخرت میں اسے اپنے مکھڑے کا دیدار عطا کرائے گا۔ مولا ہم نے تو سارا کچھ چھوڑا تھا اس انتظار میں کہ وہ لمحہ کب آئے گا جب تیرا دیدار نصیب ہوگا، تیرے مکھڑے کا دیدار نصیب ہوگا، رب کائنات کا حکم آئے گا، ملائکہ یہ تو عاشق لوگ لگتے ہیں، آئے آئے یہ طالب نہیں یہ تو عاشق ہیں، لاؤ واللہ بصیر بالعباد، ان کو وادی رضا سے اٹھا کر وادی دیدار میں پہنچا دو، اس مقام پر پہنچا دو، ینظر الیہ ینظر الیہم وینظرون الیہ، اس مقام پر لا کر اپنے عاشقوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، حکم ہوگا میرے اور میرے عاشقوں کے درمیان پردے ہٹا دیے جائیں، ملائکہ ہٹ جائیں، دنیا ساری ہٹ جائے، کوئی راستے میں پردہ حائل نہ رہے، جب عاشق لا کے کھڑے کر دیے جائیں گے حکم ہوگا ینظر الیہم وینظرون الیہ، حکم ہوگا لوگوں اب میری طرف تم تکو میں تمہاری طرف تکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میری طرف تم میری طرف تکو میں تمہاری طرف تکتا ہوں، اور معلوم نہیں کتنی دیر تک وہ عاشق اپنے محبوب کا رخ تکتے رہ جائیں گے، اور کب تک وہ انہیں تکتا رہ جائے گا۔ یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان با، اس ایک نگاہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے، مگر یہ مقام نصیب کن کو ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے باطن میں شوق کی چنگاری بھڑکے، راستہ بتا رہا ہوں، ضروری ہے کہ باطن میں شوق کی بولیے چنگاری بھڑکے، اور اس چنگاری کو طلب آخرت اور اللہ کی طلب اور محبت کی پھونک لگے، طلب اور محبت کی پھونک لگے، اس پھونک سے عشق کی آگ بھڑک اٹھے، عشق کی آگ بھڑک اٹھے، اور عشق الہی کا جو شعلہ ہے وہ اس طرح بھڑکے کہ شہوتوں اور خواہشوں کے سارے حجاب جلا کے راکھ کر دے، شہوتوں اور خواہشوں کے حجاب جلا کے راکھ کر دے، جب راکھ ہو جائیں تو پھر مطلع قلب صاف ہو جاتا ہے، مطلع قلب صاف ہو جاتا ہے، اس پر پھر انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے، انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے، پھر وہ شخص اللہ کے طالبوں میں اور اس کے عاشقوں میں داخل ہوتا ہے، اور وہ درجہ بدرجہ سفر کرتا ہے، مگر پھر اس شخص کے لیے اس بولیے شخص کے لیے آداب سخت ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آداب سخت ہو جاتے ہیں۔ وہی رابعہ بصری، وہی رابعہ، ایک شخص رابعہ بصری جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مولا میں مکان تکنے تو نہیں آئی تھی، میں تو
مکین دیکھنے آئی تھی۔ رب کائنات نے فرمایا مکین کو دیکھنا ہے تو اگلے سال پھر آنا۔ فرمایا وہ مکین دیکھنا ہے تو اگلے سال پھر آنا۔ اگلے سال رابعہ بصری نے انکساری اور عاجزی کا اور عبادت گزاری کا وہ سفر کیا کہ 7 سال میں بصرہ سے چل کے مکہ پہنچی۔ 7 سال میں اٹھی نہیں، سجدے ہی کرتی کرتی مکہ پہنچی، سجدے ہی کرتی کرتی مکہ پہنچی۔ 7 سال کے بعد اب مکین کو تکنے کے لیے جب مکہ پہنچی، صرف حالت سجدے میں پاؤں پہ سفر نہیں کیا، سجدوں پر سر پہ سفر کیا، جبین پر سفر کیا۔ 7 سال بعد اب عاشقوں کا حال بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ جب سفر کر کے پہنچی، آواز آئی رابعہ مکین کو دیکھنا ہے، تو اوپر نگاہ اٹھا، نگاہ اٹھائی حضرت رابعہ بصری نے، نور کے حجابات دیکھے۔ ابھی حجابات کی طرف نگاہ پڑی ہی تھی کہ چونکہ خاتون تھی تو خاتون والی حالت لاحق ہو گئی۔ حجابات کی طرف نگاہ اٹھی ہی تھی، عورت تھی تو عورت والی حالت، جسمانی حالت لاحق ہو گئی۔ آواز آئی کہ رابعہ اب اس جسمانی حالت میں نگاہ نیچے کر لے اور انتظار کر۔ عرض کیا باری تعالیٰ 7 سال کے بعد شوق جید یہاں پہنچا تھا اور اس کے بعد بھی رکاوٹ۔ اس نے کہا عاشقوں کو اتنا ہی صبر کرنا پڑتا ہے، ابھی 1000 عاشق انتظار کے پردوں میں بیٹھے ہیں، 1000 عاشق اپنی تمناؤں اور اپنی خواہشوں کا خون کر کے انتظار کے مرحلوں میں بیٹھے ہیں۔ تیری باری خدا جانے کب آئے۔ اتنا انتظار کرنا پڑتا، اتنا بولیے۔ اور کیفیت زندگی میں کیا ہوتی ہے جو اس کے طالب ہوتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ زندگی میں بڑا سخت بخار ہوا، بڑا سخت بخار ہوا اور طویل عرصہ شدت بخار کے ساتھ، جسمانی تکلیف کے ساتھ بستر پہ پڑی رہی، طویل عرصہ بستر پہ پڑی رہی۔ لوگ عیادت کو آتے، پوچھتے، ہر کوئی سمجھتا یہ تکلیف ہوئی، کوئی سمجھتا یہ تکلیف ہوئی، کوئی کہے یہ علاج کر لو، یہ علاج کر لو، وہ مسکرا دیتی۔ انہوں نے کہا جس دن کوئی مرض کو سمجھنے والا آئے گا تو بتاؤں گی۔ پھر کوئی اللہ کا عاشق ایک دن آیا، اس نے پوچھا رابعہ اتنا طویل عرصہ ہو گیا تیری بیماری اور بخار کو، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگی بخار نہیں سزا ہے، بخار نہیں سزا ہے۔ پوچھا رابعہ تو نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کون سا گناہ کیا تھا حضرت رابعہ بصری جس کی سزا ملی؟ فرمانے لگی بہت بڑا گناہ کر بیٹھی۔ کیا تھا؟ عرض کیا کہ دل میں ایک دن جنت کی خواہش آ گئی، ایک دن جنت کی خواہش آ گئی۔ عالم غیب سے مجھے آواز آئی، جھڑکا گیا اور آواز آئی چھڑک میں رابعہ پیار ہم سے کرو اور طلب جنت کی کرو۔ ہائے ہائے، محبت ہم سے کرو، دعوی محبت ہم سے اور طلب جنت کی۔ اس جھڑک سے آج کے دن تک بیمار پڑی۔ ہائے ہائے، کسی کو کیا خبر، محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، مر زبان را مشتری چون گوش نیست۔ زبان کا سوداگر کان ہے، کان نہ ہو سارا جسم سلامت ہو، زبان ساری رات بولتی رہے، اگر کان سننے والے نہ ہو تو جسم کو کیا خبر یہ بیچاری کیا بول رہی ہے۔ سارا جسم سلامت ہو مگر زبان کا سوداگر، زبان کا سودا لینے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں زبان کا سودا کان ہی لے سکتے۔ فرمایا لوگوں یہ ایک ایسا ہوش ہے کہ جنت کی طلب کی تو جھڑک مل گئی، یہ ایسا ہوش ہے، اس ہوش کی خبر سوائے بے ہوش کے کسی کو نہیں ہے۔ جو لوگ بے ہوش ہو گئے ہیں انہی کو اس ہوش کی خبر ہے، جو بے ہوش ہو گئے ہیں انہی کو اس ہوش کی خبر ہے۔ اگر اس ہوش کی خبر لینی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو جنہیں
حکم الہی نے 40 دن اور 40 راتیں طور پر رکھا، طور پر رکھا، وحی الہی ہوئی، میٹھی میٹھی باتیں ہوئیں، اللہ نے اپنا کلام سنایا، تورات نازل کی۔ جب اللہ کا کلام سنا، میٹھی میٹھی باتیں سنی تو دل میں شوق کی آگ بھڑک اٹھی۔ عرض کیا مولا جو میٹھی میٹھی باتیں سناتا ہے کبھی مکھڑا بھی دکھائے، سونا ایک گالی سنانا کدی مکھڑا بھی دکھاویں، ہاں وس دے آسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے آسے میٹھیاں گالی، سونا یار سنیں دا آسے، وہ میٹھی باتیں میٹھی گالی۔ خواجہ غلام فرید بات کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں سن سن کر شوق کا شعلہ بھڑک اٹھا، کہا مولا روز تیری باتیں سنتا ہوں کبھی مکھڑا بھی دکھا دے۔ رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا آپ دکھا دے، اپنا آپ مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ کیا کہا؟ رب ارنی انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ ابھی مجھے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ ابھی تو اپنے میں اور مجھ میں فرق جان رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے نا مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے، ابھی یہ ہوش ہے کہ تو مجھے ہے اور میں ہوں، ابھی یہ ہوش ہے کہ میں ہوں اور تو ہائے ہائے۔ قرآن پڑھیے نا، رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے، انظر الیک، کہ میں تجھے تک سکوں، میں تجھے تک سکوں۔ تو ندا یہ عارفوں کی بات ہے، یہ عارفوں کی بات ہے۔ ندا آئی موسیٰ ابھی تو یہ اس ہوش میں ہے کہ تو ہے اور میں ہوں، اور محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، جب تک تیرے میں ہونے کا ہوش باقی ہے اور میرے تو ہونے کا ہوش باقی ہے تب تک میں کیسے دکھاؤں؟ میں بھی تو بھی تو، اتھے بلا کون نمانا۔ تو کیا ہوا حکم؟ فرمایا دیکھ میں اس پہاڑ پر تجلی گراتا ہوں، اگر وہ قائم رہے تو دیکھ لینا۔ تجلی، ایک تجلی پہاڑ پہ گری، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تجلی الہیہ کے پرتو سے پہاڑ راکھ ہو گیا اور اس کے انعکاس سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں کو کیا خبر، لوگ سمجھتے ہیں ویسے بے ہوش ہو گئے، نہیں، محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، وہ اس طرح معنی کا بے ہوش نہیں کرنا تھا جیسے ہم اور آپ ہوتے ہیں، جیسے ہم اور آپ بے ہوش ہوتے ہیں وہ بے ہوش کرنا نہیں تھا، نہ وہ کرنا تھا نہ وہ بے ہوشی ہوئی۔ بے ہوش کیا ہوئے؟ محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، جو یہ ہوش تھا کہ میں اور تو، اس ہوش سے بے ہوش کرنا تھا، اس ہوش سے بے ہوش کرنا تھا۔ تجلی الہیہ کا پرتو پڑا اور کسی اور عمل سے بے ہوشی ہو نہیں سکتی، پرتو پڑا تجلی الہیہ کا، اس سے بے ہوشی ہوئی اور بے ہوش رہ کر فلما افاقا قال سبحانک تبت الیک، جب ہوش میں آئے تو پہلا ہوش جاتا رہا، جب ہوش میں آئے تو پہلا ہوش جاتا رہا تھا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نگوید بات ازی، من تھی گرم تو تھی گری۔ وہ جو پہلا ہوش تھا کہ میں تو وہ ہوش جاتا رہا تھا، اور جب اس سے بے ہوش ہوئے اور نیا ہوش آیا تو نئے ہوش پر بول اٹھے تب تو الیک، مولا میں نے اپنا آپ چھوڑ دیا، تیری طرف صبر کر دیا، میں نے تیری طرف توبہ کر لی، میں نے تیری طرف توبہ کر لی۔ اب لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ تیری طرف توبہ کرنے کا معنی کیا ہے۔ اس توبہ کا مطلب یہ تھا مولا میں نے اپنا آپ چھوڑ دیا، ہائے ہائے ہائے، میں نے اپنا آپ چھوڑ دیا اور چل پڑا، اپنا آپ چھوڑ کر چل پڑا، کدھر؟ الیک، تیری طرف۔ اب تو ہی تو رہ گیا، اب تو ہی تو رہ گیا۔ تو جب یہ مولا کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے مولا میں نے اپنا آپ چھوڑ دیا، میں سے نکل آیا، میں سے نکل آیا،
اب میں خود نہ رہا، صرف خدا رہ گیا، میں نے خود ہی کو چھوڑ دیا اور خدا کی طرف چل پڑا۔ تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ اگر تو خود ہی کو چھوڑ کر خدا کی طرف چل پڑا تو میرا جواب بھی سن، یا موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تمہیں مصطفیٰ بنا دیا، میں نے تمہیں استفاء چن لیا، میں نے تمہیں مقام استفاء دے دیا، میں نے تمہیں مصطفیٰ بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ اپنے مقام کے انتہا پر پہنچے، حضرت موسیٰ اپنے مقام کی انتہا پر پہنچے، اس انتہا پر جہاں انہوں نے خود کو چھوڑ دیا، خود کو چھوڑ دیا، اپنے مقام کی انتہا پر پہنچے تو مصطفیٰ بنے۔ تو حضرت موسیٰ کی انتہا ہوئی تو مصطفیٰ ہوئے، اور کملی والے کی ابتدا ہوئی تو مصطفیٰ ہوا۔ ہم اپنے نبی کے حضرت موسیٰ کی انتہا ہوئی تو مصطفیٰ ہوئے، اور تاجدار کائنات کی ابتدا ہوئی تو ہائے ہائے مصطفیٰ ہوئے، ان کی انتہا ہوئی تو مصطفیٰ ہوئے، ان کی انتہا مقام استفاء ہے، اور ہمارے آقا کی ابتدا مقام مصطفیٰ ہے۔ اس لیے چونکہ ان کی انتہا مقام مصطفیٰ تھی، اس لیے انہیں جہاں جا کر طور پر جا کر دیدار مانگنا پڑا، انہیں طور پہ جا کر دیدار مانگنا پڑا، اور کملی والی سرکار کی ابتدا مصطفیٰ تھی، اس لیے وہ لیٹے تھے، انہیں بلا کر دیدار کرایا گیا، اس لیے ان کی ابتدا مصطفیٰ تھی، اس لیے انہیں سوئے ہوئے کو جبرائیل بھیج کے رات کے اندھیرے میں بلا کر دیدار کرایا گیا۔ حضرت موسیٰ کی انتہا مقام مصطفیٰ تھی، اس لیے انہوں نے تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئے، کیونکہ انتہا سے پہلے کی بات تھی، مقام استفاء سے تھی، پہلے کی بات تھی، اس لیے انہوں نے تجلی دیکھی، بولیے تجلی صفات دیکھی، بے ہوش ہو گئے۔ مصطفیٰ کی آقا کی ابتدا مقام مصطفیٰ تھی، اس لیے وہ مقام کعبہ قوسین و ادنا پر جلوہ ذات دیکھتے رہے اور بے ہوش نہ ہوئے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ حضور نے دیکھا دل نے بھی تصدیق کر دی، اور جلوہ ذات تکتے رہے، نہ آنکھ بھٹکی نہ بہکی۔